نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے، مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل گھر آ کے ادا کرتے تھے، پھر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کا آغاز شام کے اذکار کے ساتھ، پھر نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل، پھر رات کا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، اور پھر جب عشاء کی نماز کے لیے اذان دی جاتی، اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی اذان لیٹ ہوتی تھی، یعنی ہمارے یہاں عشاء کی اذان جلدی ہو جاتی ہے، تو آخری اذان لیٹ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز قدر تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتے، اور عشاء کی نماز کے بعد سنتیں ادا کرتے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب گھر آتے تھے تو اس کے بعد آپ کا وقت باتوں میں نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جب آپ سونے لگو تو چراغ بھی بجھا دیا کرو، آگ بجھا دیا کرو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو۔ احتیاطیں ہیں نا، فطری طریقے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سونے کی تیاری کرتے، آپ اپنے دن کے لباس کو اتار دیتے، یعنی جو فارمل ڈریس آپ نے پہنا ہوتا وہ جس بھی نوعیت کا تھا آپ لٹکا دیتے، پھر آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز مس نہیں کرتے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کو اپنے پاس رکھتے تھے؟ مسواک۔ مسواک کو اپنے بستر کے پاس ہی رکھتے تاکہ اٹھتے ہی استعمال کر سکیں۔ اور آپ کا سونا بھی کیا ہی خوب سونا ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر سوتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے۔ اگر نیند کے دوران کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا خصوصی تعلق جڑا ہوا، وہی رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے سوتے تھے۔ آپ کا سونا بھی کیا ہی خوب سونا تھا۔ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے، اور رات بھر حفاظت کے لیے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے خزانوں تلے کا خزانہ ہے، یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھتے، اور 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا، آپ کا ہر قول ہی اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کیسے جوڑتے ہیں؟ اے اللہ، تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، اور تیرے نام ہی کے ساتھ میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ پہلو رکھا ہے یا اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ بکرے کو تو رکھتے ہیں اللہ کا نام لے کے، لیکن خود کو رکھنا بھول جاتے ہیں۔ تیرے نام کے ساتھ ہی اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے، یعنی میں وفات پا جاؤں تو اس کو بخش دینا، اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا۔ کتنی وزڈم ہے نا! کون اتنا مخلص ہو سکتا ہے اپنی جان کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کس قدر انسانوں کے لیے عمدہ نمونہ چھوڑ گئے۔
پھر آپ مثال دیتے ہیں جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، صالح بندوں کی، یا اللہ میری جان کی بھی اسی طرح حفاظت کرنا۔ پھر آپ کی بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک خاص دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی۔ سو رہے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا، یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ میں نے تجھے سونپ دیا، میرا جو بھی معاملہ، میرے جو بھی کام ہے میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے خود کو تیری طرف متوجہ کر لیا، یعنی میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، قبلہ رو ہو کے سوتے ہیں نا۔ اور وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور اپنی پشت تیری پناہ میں دی، تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ۔ یعنی انسان اپنی پشت کو اپنے بستر کے ساتھ لگا دیتا ہے نا، کہ یا اللہ میں نے اپنی پشت تیرے حوالے کر دی، تجھ سے خوف بھی رکھتا ہوں اور دوسری طرف تجھ سے امید بھی رکھتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے جس کو ہر رات دہرا کے سونا ہے۔ اور پھر آپ کہتے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی۔ کیا اس کا ایمان نہیں ہوگا جس پر کتاب نازل ہوئی؟ اور وہ کہتا ہے میں ایمان لایا تیری کتاب پر۔ ہر رات آپ کہہ کے دیکھیے، کتاب کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ پھر اسی طرح سے آپ دعا کرتے تھے، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اللہ اے ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے نا نیند بہت بڑا کام ہے، یعنی ابھی سونے جا رہے ہیں، اور واقعتاً بہت بڑا کام، کیونکہ نیند میں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، جان رہنی ہے نہیں رہنی، لیکن ہر رات سونے سے پہلے آپ کس طرح اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد اور اس کی پاکیزگی بیان کر کے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کر کے اس کی بڑائی بیان کر کے سوتے تھے۔ پھر آپ دعا کرتے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ پھر آپ دعا کرتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ 3 مرتبہ آپ یہ دعا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ، میرا رب میرا رب میرا رب پاک ہے۔ پھر رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت آپ کہتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا رب ہے جو بہت عزت والا
اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب نیند کے دوران آنکھ کھل جاتی تو آپ کہتے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ کا ذکر کتنا پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا خواب دیکھتے تو کہتے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الملک پڑھتے اور سو جاتے، یوں یعنی یہ آپ کی آخری ایکٹیویٹی ہوتی نیند سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنا دل پوری طرح سے جوڑ کے سوتے تھے۔ پھر جب آدھی رات گزر جاتی، جب آپ سوتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے جب عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سوتے، اس وقت آپ دوبارہ اٹھ جاتے تھے۔ اپنی نیند کو سنت کے مطابق کر لیں۔ اول رات سونے کی ہے، ریلی سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے سب سے اچھی نیند کس وقت پہ آتی ہے۔ نیند کے بھی سائیکلز ہوتے ہیں نا، تو ان سائیکلز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی سمجھایا ہے کس وقت اچھی نیند آ سکتی ہے۔ جو آپ کو سب سے زیادہ فریش اپ کر سکتی ہے وہ ارلی نائٹ کی نیند ہے۔